اب یہ تو دو دعائیں ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک تو ایوب علیہ السلام کی دعا ہے اور ایک آدم علیہ السلام کی دعا. ان دونوں باتوں میں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایوب علیہ السلام یا آدم علیہ السلام دونوں کو پوائنٹ یہ ہے کہ کنفیشن. ہمارے یہاں معاشرے میں کنفیشن نہیں سمجھتے. پہلے تو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے آدمی کو کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی. آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں تنہائیوں میں، اکیلوں میں، جہاں جہاں غلطیاں ہو رہی ہیں میسج ملنے کے بعد آئیڈینٹیفائی کر لیں. اور شرمندہ کیوں؟ یہاں کون ہے؟ کس کے لیے شرمندہ ہوں گے؟ جب اللہ کے پاس پہنچے وہاں تو انگلیاں چبا رہا ہوگا آدمی. اس سے بہتر ہے کہ اس وقت تو ایوب علیہ السلام نے بھی اور آدم علیہ السلام نے بھی، اور ویسے بھی دعاؤں میں اکثر یہ آتا ہے ہم اپنی خطاؤں کا اعتراف کریں. جب اعتراف کریں گے تو ہمت ہوگی صحیح کرنے کے لیے. اگر ہم مانے ہی نہیں، کیونکہ ابلیس نے نہیں معافی مانگی. He does not admit that he was wrong. وہ مانتا ہی نہیں کہ میں غلط ہوں. یہ پہچان سمجھ لیں آپ کہ جب تک یہ ایڈمٹ نہیں کریں گے کہ غلطی کری تو آپ معافی کیوں مانگیں گے؟ آپ سمجھ ہی رہے اپنے آپ کو، کیونکہ وہ ہدایت یافتہ سمجھا رہا ہے اپنے آپ کو. ذکر رحمان سے آنکھیں بند ہے، ہدایت یافتہ سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو آدمی. تو پہلے تو آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہاں میں غلطی پر ہوں، میں اپنی اصلاح کروں. تو ایوب علیہ السلام یہ دعا جو مانگیں گے اس لیے کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا. انہوں نے کیمرہ بنا تھا تو انہوں نے اللہ نے کہا کیمرہ کو پکڑو اور مارو ضرب اس پر. تو آئیڈینٹیفائی دا مسٹیکس فرسٹ. اور جب آئیڈینٹیفائی ہوتا پھر اس کے لیے آپ تدبر کریں کہ شیطان یہاں سے وار کر رہا ہے. تو دیکھیے ایوب علیہ السلام دعا کنفیشن کرتے سورہ انبیاء 21:83 میں، وَأَيُّوبِ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اور جب ایوب نے اپنے رب کو ندا دی کہ مجھے شیطان نے ضرر پہنچا کر چھو لیا اور تو رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا. یعنی یہ کنفیشن ہے کہ ایوب علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو چھو لیا شیطان نے. یعنی یہ سمجھنا کہ چھو لیا اس نے. اور ہم پیچھے ہاتھ پڑ چکے، اس نے عذاب اور پنشمنٹ بھی دی، یعنی حصہ بھی دیا اور پنشمنٹ. تو وہ یہ ایڈریس کا ایگری کر رہے ہیں نا. تبھی تو اللہ نے پھر ان کو بتایا کہ کیا کرنا ہے، کہ تم یوں ضرب لگاؤ، یوں مارو اس کو ہوا کو، اور جھوٹی وہ مطلب. تو یہ اس کا کیوں بھی بتا دیا، لیکن یہ ایڈمٹ کرنا ضروری ہے. اسی طرح دیکھیے نیکسٹ آخری آیت میں آدم علیہ السلام بھی اس کا جوڑا دونوں دعا مانگتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں سورہ اعراف 7 کے اندر 23، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ان دونوں نے کہا اے آدم، یعنی آدم اس کے جوڑے نے، دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہیں کرے گا اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سو جائیں گے. تو اب یہ سمجھ لیں آپ کہ یہ فیکٹ ہے کہ آدم علیہ السلام یا ان کا جوڑا یا ہم اور ہمارا جوڑا، ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. جب بھی شیطان پہ لیکچر دیا گیا اور کیسے کیسے لگ رہا ہے ہم آئیڈینٹیفائی کریں. اور جب آئیڈینٹیفائی کر لیں تو یہ مت سمجھے ونس اپون اے ٹائم. یہ آیت یاد تو ہو جاتی ہے لیکن آپ سوچیں کنٹینیوس ہے، وہ آپ کی پوری زندگی کا مقصد وہ آپ کے ساتھ ہے. اور کہاں سے کیسے سے آگے سے دائیں سے بائیں سے پیچھے سب پڑھ چکے ہم. ہر طریقے سے آ رہا ہے، وہ دھوکہ بھی دے رہا ہے، ڈیلوٹ بھی کر رہا ہے، ترغیب بھی کر رہا ہے، اشتعال میں بھی لا رہا ہے، کتنی جگہوں سے تو اٹیک کر رہا ہے وہ. تو پورا جو ہم نے لیکچر کا جو وہ کیا ہے رسولوں کو نبیوں کے بارے میں ایسی باتیں منوا رہا ہے، حلقہ تمناؤں میں کر رہا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہم نے پڑھی ہیں اس سے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کنٹینیوس نان سٹاپ ہمارا اس کے ساتھ انٹریکشن ہے. اور اگر ہماری ذکر رحمان سے آنکھیں بند ہیں تو ہمارے پہ مسلط ہے، ہمیں روک رہے راستے، ہدایت یافتہ سمجھ رہے. شیطان ہمیشہ عورت مرد ہم سب کے جذبات جو ہے نا وہاں سے پکڑتا ہے، ایموشنز اور فیلنگز کو میوٹیلیٹ کر رہا ہے.